پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے، اس میں جی ڈی اے بھی ان کی حمایت کرتی ہے، اور اس احتجاج پرامن احتجاج جو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارا اختیار ہے، اس میں ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا الیکشن 8 تاریخ کو تھا، لیکن اس کے رزلٹس آتے آتے پتہ نہیں کتنے ہفتے گزر گئے، پھر اس کے جو فارم 45 ہے وہ بھی آپ نے اپلوڈ ہوتے دیکھے، اور پھر ادھر سے وڈرا کر لیے گئے اور پھر دوبارہ اپلوڈ ہوئے، جس پہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے عوام کی مینڈیٹ کو چوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ چیزیں سب آپ کے سامنے آ بھی گئی ہیں، اور مزید جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام کی ایک رائے تھی اور ایک باقاعدہ الیکشن کے اندر انہوں نے اپنی مینڈیٹ دی کسی کو اور نکلی کسی اور کے پاس، مطلب ووٹ کام نہیں آیا، نوٹ کام آیا، تو ہم اسی پہ آج تک موقف رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ نتائج جو ہیں یہ ہمیں نامنظور ہیں، اور یہ ٹوٹلی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جو الیکشن 8 تاریخ کے تھے اور وہ 8 تاریخ کے بعد بھی چلتے رہے، تو یہ ٹوٹلی ہم نے آج اس فورم پہ اگست ہاؤس میں ریجیکٹ کی ہے، اور یہ سوچا ہے کہ ہماری پرامن جدوجہد احتجاج چلتا رہے گا جب تک یہ ناجائز حکومتیں جو آئی ہیں یہ گھر رخصت نہیں ہوتے۔ تو یہ ہم لوگوں نے آج واضح ایک دوسرے کو بتا دیا ہے کہ عوام کی ووٹوں کی جو ہم نے تحفظ کرنے کے لیے پلان کیا ہے، انشاءاللہ وہ ووٹوں کا جو ان کا عوام کا 5 سال کے بعد آتا ہے ان کو موقع، وہ صحیح فراہم نہیں ہوا، چوری ہو گئی ان کی مینڈیٹ، وہ ان تک واپس پہنچانے کے لیے جدوجہد جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج کا مین ہمارا موقف تھا، اور اگر یہ نہیں ہوتی تو جدوجہد جاری اور ساری رہے گی۔ بڑی مہربانی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ڈاکٹر مسعود صاحب، الیکشن کے نام پہ اس 8 تاریخ کو یہ جو قوم کے ساتھ مذاق ہوا ہے، دھاندلی کے نئے ریکارڈ قائم کیے گئے، پری پول ریگنگ، ڈیورنگ پول ریگنگ، اور اب تک چل رہی ہے آفٹر پول ریگنگ۔ اگر یہ بڑھاوا نہیں ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی یہ بدترین الیکشن ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑی اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، مکمل اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اگر یہی الیکشن کروانے تھے تو اس سے بہتر تھا کہ اربوں روپے آپ عوام کے، اربوں روپے حکومت کے خرچ کر کے آپ انہی لوگوں کو لا رہے ہیں تو اس لاش سے بچایا جاتا، آپ اسی طرح لا کے ان کو بٹھا دیتے۔ اس الیکشن نے ریاست کو ٹوٹلی ایکسپوز کر دیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ریاست اس الیکشن میں کھل کے ننگی ہو چکی ہے تو یہ بات بڑی نہیں ہوتی۔ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ صرف ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ نہیں ہے، یہ ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا ہے، مگر پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی امیدوں کا قتل ہوا ہے۔ یہاں کے نوجوان پاکستان کے کہتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں، جب اب الیکشن آئے گی وہ امید لگا کے بیٹھتے ہیں الیکشن میں ووٹ کریں گے اور الیکشن کے بعد حالات چینج ہوں گے، مگر اس الیکشن کے بعد پاکستانی لوگوں میں مایوسی بڑھی ہے اور یہ انارکی بڑھ رہی ہے۔ اب یہ جب مایوسی زیادہ بڑھے گی تو یہ ملک کے لیے خطرے کا سبب بنے گی۔ تو میں جی ڈی اے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم مل کے اس کے لیے احتجاجی جدوجہد کریں گے۔ اور اتوار کے دن پی ٹی آئی نے جو پلان کیا تھا ڈسٹرکٹ وائز
ہم احتجاجی مظاہرے اور احتجاجی مارچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں جی ڈی اے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ بھرپور شرکت کرے گی، شرکت کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ چیز یہاں تک محدود نہیں ہے، سندھ کے اندر ہم جو بھی احتجاج کریں گے اور جو بھی جدوجہد کریں گے، ہم پی ٹی آئی اور جی ڈی اے مل کے انشاءاللہ تعالی ہم اس عوام کے مینڈیٹ کو واپس بھی کروائیں گے اور ان حکمرانوں کو، اس ریاست کو، اس کا اپنا اصلی چہرہ بھی دکھائیں گے۔ بڑی مہربانی۔ سوال کوئی بھی اگر ساتھی بالکل پھر صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی تو اتحادی ہے آپ کی، لیکن پی ٹی آئی کے چیئرمین نے آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا ہے کہ پاکستان کو فنڈنگ نہ کی جائے کیونکہ انہوں نے الیکشن میں جو دھاندلی کی ہے، تو اب اگر آئی ایم ایف نہیں دے گی فنڈنگ تو آپ سمجھتے نہیں کہ ملک جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، ملک کا جو معاشی ہے سسٹم ہے وہ بیٹھ جائے گا؟ بالکل میں آپ کا سوال کا جواب مختصر دینا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کبھی بھی اپنے کلائنٹ کو نہیں چھوڑتی اور پاکستان کو وہ بالکل دے گی پیسے۔ میری نالج میں ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے لیٹر یہی گیا ہے کہ کیونکہ آپ الیکشن سے پہلے ہم سے مل گئے تھے اور آپ نے باقاعدہ انڈرٹیکنگ لی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے اس کی تصدیق کر لیں، انکوائری کر لیں امپارشل کہ آیا وہ تصدیق شدہ الیکشن اگر بالکل صحیح ہے تو اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ کریں۔ یہ تھی بات جو مجھے میری نالج ہے۔ سر کل صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ ضلع کے بھی ممبران ہیں، صدر اسمبلی بھی ہیں اور سینٹ میں بھی ہیں، تو کیا آپ کے جو ممبران ہیں وہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تو سینٹ میں کی ووٹ میں وہ اس میں ووٹ کریں گے؟ ایبسٹین کریں گے۔ اچھا صاحب یہ بتائیں کہ آگے کیا جدوجہد لائے عمل کیا ہوگا؟ مل کے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا ہوگا تو پنجاب اور پاکستان لیول پہ بھی جی ڈی اے بھرپور ساتھ دے گی اور آئندہ الیکشن میں بھی جو ہے وہ جی ڈی اے کا اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں موجودہ صورتحال آپ کے سامنے میں نے گزارش کی کہ ہم لوگوں کی مشترکہ جدوجہد عوام کی ووٹ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، یہ متفقہ اسی چیز پہ ہم آئے کہ عوام کو 5 سال آپ انتظار کراتے ہیں۔ ایک واحد چیز ہے جس پہ آپ کوئی قیمت نہیں لگا سکتے، وہ ہے ووٹ۔ وہ بھی اس کا حق اگر آپ چھین لو تو پھر مناسب نہیں۔ ہم ان کے حق جو ہے وہ واپس دلانے کے لیے مشترکہ اس بات پہ طے کر چکے ہیں کہ جدوجہد جاری رہے گی، پرامن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ ادھر میں رضوان سماجی بھی ہوں، آپ کو یہ حکومت کتنے عرصہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اب زرداری صاحب صدر بننے کے جا رہے ہیں تو ایم کے نے جو ووٹ دینے کا ان کو فیصلہ کیا ہے، تو آپ کو یہ فیصلہ اس کے پیچھے کیا عناصر کار فرما نظر آتے ہو اور آپ کی نظر میں یہ حکومت کتنے عرصے چلتی ہے؟ بھائی ایک چیز تو طے ہو گئی ہے، آپ پہ ایک وائسرائے مسلط کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ طے ہو گئی ہے کہ جن کے لاکھ ووٹ نہیں ہیں ان کو 17 سیٹ جائے گی انشاءاللہ۔ اور کتنے دن چلتی ہے حکومت وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اوپر جو حکومت بنی ہے ان تینوں جماعتوں کے پاس، اتحادیوں کے پاس عوامی ووٹ کی مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ مرکز میں حکومت بنائے۔ یہ مختصر ہم نے آپس میں بھی یہی پر بات کی تھی، تو یہی آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ تو یہ کنسرن لیگ تو اعلان کہتی ہے کہ وہ فوج کی پارٹی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ سب کیا ہے، تو آپ تو ان کی پارٹی ہے، آپ نے ان سے جا کے شکوہ نہیں کیا کہ یہ کیا کر دیا؟ میں مولانا ایک چیز بتاؤں، آپ ہم سمیت سب فوجی کے بچے ہیں، سمجھے؟ تو کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ کوئی بچہ قابل ہوتا ہے، کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے، تو ہم شاید قابل نہیں تھے، اس لیے فی الحال ہمیں آسرے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ اچھا حفیظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس دن جب اسمبلی کے سامنے احتجاج کی کال دی گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے چند آپ کے رہنما نظر آئے، باقی جو کارکنان تھے قومی عوامی لہر کی خواتین جو تھی ان پہ تشدد ہوا، لیکن وہاں پہ بھی کارکنان چند وہی خواتین تھی، باقی زیادہ تر کارکنان نہیں پہنچے۔ مولانا ناصر عمروں پر تشدد ہوا، وہ زخمی بھی ہوئے، تو جو جتنے کارکنان ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے وہ نہیں نکل پائے اور آپ کی قیادت جو تھی وہ بھی اس طریقے سے نظر نہیں آئی جس طریقے سے اعلان کیا گیا تھا، کیا وجوہات تھی؟ ایک چیز تو یہ آپ کو ہونا چاہیے، پتہ نہیں ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد مولانا
राणा साहब को बुलाया गया था, कुछ दोस्तों DIG शायद रैंक का था या DC था, आर्टिलरी मैदान में, और उनको बताया गया था कि आप किस स्पॉट पे आए पुरअमन तरीके से और फिर आप निकल जाइएगा, मगर उन्होंने उस बात के ऊपर अमल खुद नहीं किया और सुबह तक कोई उन्होंने जवाब भी नहीं दिया कि आपको किस रूट से आना है और किस रूट से निकलना है। अलबत्ता फिर कंटेनरों से रास्ते ही बंद कर दिए, ताकि जितना उस कंटेनर को क्रॉस करके हमारे वर्कर्स या हमारे दोस्त आ सके वो आए। और हमारा हकीकतन प्रोग्राम था 2 से 3 घंटे का, ये तो इनकी नाकस पॉलिसी और कंटेनर रखने की वजह से 15 घंटे चला प्रोग्राम, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। 2 घंटे 3 घंटे का प्रोग्राम 15 घंटे टीवी पे आप लोग मसरूफ थे, अवाम भी मसरूफ थे। अच्छा साईं, आपने ऐलान किया था कि पूरे सिंध में जलसे करेंगे, 2 जलसे किए, उसके बाद मिर्जा साहब का जलसा था वो भी नहीं हुआ, क्या बचा? देखिए बीच में फिर ये आ गए सारे प्रोग्राम्स, आपके इलेक्शन का सारे रिजल्ट्स में आ गए, फिर ओथ टेकिंग हो गई, फिर बाकी सारे बीच में लवाजमात आपने देखे। तो मिर्जा साहब के हमने कहा 2 दिन में अगर कहेंगे तो मिर्जा साहब वाला जलसा उस तरीके से नहीं हो सकेगा जो हम चाह रहे थे। देखिए एक था मिलियन प्लस जाम शुरू, दूसरा भी तकरीबन 3 लाख के करीब लोग थे। हम चाह रहे थे मिर्जा साहब भी कम से कम 3 लाख से एक्सीड करें, कम ना हो। तो वो इंशाल्लाह ईद के बाद रमजान की वो हम जरूर करेंगे। सर सियासी जो इस्तेकाम इस वक्त मुल्क में नहीं है, सियासी जो है वो रसाकशी ज़्यादा हो रही है, मैशत को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। समझ आई जैसे ये हुकूमत आई है, लगे से रहा है कि अभी भी सियासी इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा। आप क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? क्या सियासी जमातों को कोई हल निकालना चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए? इस वक्त जो सियासी इस्तेकाम और लड़ाई और बढ़ रही थी, इस इलेक्शन के बाद और बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो आप क्या समझते हैं इसमें मैशत के लिए क्या करना चाहिए? मैं ये कहूँगा जो इस वक्त सारे चीज़ सामने आपके भी हमारे भी है, जो प्लानर्स हैं वो खुद बैठे और सारी जमातों को बिठा लें। इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि मैशियत कैसे बेहतर हो सकती है। प्लस आवाम की जो मैंडेट है उसको बाईपास ना करें। यही चीज़ आवाम की मैंडेट के साथ अगर हो वो कारामद भी रहेगी, मैशियत के साथ मुल्क की तरक्की, खुशहाली, उस सब चीज़ को भी अगर आप देखें तो आवाम की राय के बगैर उनके वोटों को एक तरफ करके आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले आवाम की राय और उनके वोटों को तरजीह बुनियादों पर रखना चाहिए, तो उसका इंतजार करें। ठीक है।